بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ایران میں ایک گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کے بعد ایران نے جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے قطر، سعودی عرب، امارات اور کویت میں انرجی سائٹس کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد کئی سائٹس پر آگ لگ گئی ہے اور مارکیٹس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ تیل $115 ہو گیا ہے، گیس کی قیمتوں میں 30% کا اضافہ ہوا ہے، سینسیکس میں لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس خبر کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلور، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ مڈل ایسٹ جنگ کا خطرناک موڑ، قطر میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ، سعودی عرب، کویت، بحرین، امارات میں بھی انرجی سائٹس نشانہ۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی اندھا دھند کارروائیاں، مارکیٹس میں ہلچل، تیل $115 ہو گیا، گیس میں 35% اضافہ۔ دنیا بھر کے مارکیٹس میں بھونچال، سینسیکس 2500 پوائنٹس لڑک گیا، انویسٹرز کو 11 لاکھ کروڑ کا نقصان، نفٹی میں بھی گراوٹ۔ امریکہ اور عرب ملکوں کی چیخیں نکل گئیں، ٹرمپ نے کہا یقین دلاتا ہوں پارس فیلڈ پر حملہ نہیں ہوگا، سعودی عرب نے کہا صبر لامحدود نہیں ہے۔ انرجی سائٹس پر حملوں کے بعد کئی جگہ آگ لگ گئی، قطر نے ایرانی اتاشیوں کو ناپسندیدہ قرار دیا، 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل میں ایرانی حملے، کئی عمارتیں تباہ، غیر ملکی ورکر ہلاک، اپوزیشن لیڈر نے کہا حزب اللہ کو صرف فوجی طاقت سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگائے گا، مودی نے عمان کے سلطان سے کی بات چیت، کہا جہازوں کے سفر کو محفوظ بنایا جائے۔ عید کے دن خون کی ہولی کی دھمکیاں، اتم نگر میں امن و سلامتی کو یقینی بنایا جائے، دہلی ہائی کورٹ نے پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کو دیا حکم۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کی جنگ ایک نئے اور خطرناک موڑ میں پہنچ گئی ہے، جس کا اثر پوری دنیا پر پڑ رہا ہے اور عالمی معیشت چرمرانے لگی ہے۔ ایران کی اہم گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کے بعد اسلامی جمہوریہ نے خلیجی ملکوں کی انرجی سائٹس پر دھڑا دھڑ حملے کیے، جس سے بھاری نقصانات ہوئے اور فوری تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا اور وہ $115 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ گیس کی قیمتوں میں بھی 30% سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قطر کے راس لفان گیس پلانٹ پر ایران کی میزائل حملے میں بڑے پیمانے پر نقصانات
ملاقات ہوئے ہیں، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ وہ قطر پر اس طرح کے حملے نہ کرے۔ امریکی صدر نے کہا کہ انہیں ایران کی اہم گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسرائیل اب ایسے حملے نہیں کرے گا اور ایران کو بھی ایسے حملوں سے باز آ جانا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا وائلنس ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر قطر کی LNG پر پھر سے حملہ کیا گیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور ایران کے مستقبل پر اس کے گہرے اثرات پڑیں گے۔ ٹرمپ نے ایران کی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیل کے حملے سے دوری اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران قطر پر حملے نہیں کرے گا تو ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے بوشہر صوبے میں گیس سائٹ پر حملوں میں امریکہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ قطر نے کہا کہ ایران پر حملوں سے کئی جگہ آگ لگ گئی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ قطر کی انرجی کمپنی نے کنفرم کیا کہ تمام ملازمین محفوظ رہے۔ راس لفان دنیا کا سب سے بڑا LNG پیداواری مرکز ہے جو دنیا کو LNG کی سپلائی کا 20% حصہ پہنچاتا ہے اور یورپ اور ایشیا کی انرجی مارکیٹس کے لیے انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ قطر نے اپنی انرجی سائٹس پر حملے کے بعد ایرانی سفارت خانے کے فوجی اور سیکیورٹی اتاشیوں کو ناپسندیدہ شخصیتیں قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرے عرب ملکوں میں بھی ایران کے حملوں پر چیخیں نکل رہی ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر فائنانس نے کہا کہ ان کا صبر لامحدود نہیں اور سعودی عرب ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے اور ایران کے حملوں کے بعد UAE نے بھی اپنی گیس سائٹس بند کر دی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے کہا کہ یامبو پورٹ میں آرامکو کی ایک آئل ریفائنری پر ایک ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قطر اور ایران میں گیس سائٹس پر حملوں کے بعد گیس کی قیمتوں میں دنیا بھر میں اضافہ دیکھا گیا۔ کویت میں بھی آئل ریفائنری پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی جسے جدوجہد کے بعد بجھایا گیا۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے کہا کہ ایک دوسری آئل ریفائنری پر بھی حملہ ہوا ہے۔ کویت کی مینا الاحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ ہوا۔ کویت کی فوج نے کہا کہ اس کی ایئر ڈیفنس میزائلز اور ڈرونز کے خطروں کا جواب دے رہی ہے۔ UAE کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ حبشان گیس سائٹ اور باب آئل فیلڈ پر حملوں کے بعد صورتحال سے نمٹ رہے ہیں۔ ابوظہبی کے میڈیا آفس نے بتایا کہ ان سائٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ اس نے ریاض پر 4 بیلسٹک میزائل حملوں کو روکا۔ اس کے علاوہ ایسٹرن پروونس میں ایک ڈرون حملے کو روکا گیا۔ ایران نے ریاض پر تازہ حملے کیے۔ کویت اور بحرین میں بھی حملوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ترکی، ایجپٹ، پاکستان کے فارن منسٹر سے بات چیت کی۔ انہوں نے ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ کی جارحیت اور اس کے اثرات کے بارے میں بات چیت کی۔ اس دوران ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد نتیجوں کے تعلق سے خبردار کیا اور کہا کہ اسے پوری دنیا آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ ایران کی پارس گیس فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ کا حصہ ہے۔ ایران نے کہا کہ مڈل ایسٹ کی جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران جوڈیشری کے چیف غلام حسین محسودی نے ایک بیان میں کہا کہ عالمی طاقتیں آبنائے ہرمز کے بحران پر اب مدد مانگنے لگی ہیں۔ اس دوران ایرانی عدلیہ نے ملک بھر میں حکومت کے مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا۔ علی لاریجانی کی شہادت اور پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد ایران نے اسرائیل میں بھی حملے کیے۔ کلسٹر بموں سے حملوں میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں یا انہیں نقصان پہنچا۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ ایک غیر ملکی ورکر ہلاک ہوا۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک میں 3 فلسطینی عورتیں ماری گئیں۔ اسرائیل میں کئی مقامات پر سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ دوسری طرف حزب اللہ نے بھی اسرائیل میں حملے کیے، خاص طور پر نارتھ اسرائیل میں حزب اللہ نے حملے کرتے ہوئے اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی فوج نے بھی حزب اللہ کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں 2 لوگ ہلاک ہوئے۔ ایران نے کہا ہے کہ ریولیوشنری گارڈز نے آپریشن سچا وعدہ 4 کی نئی لہر میں اسرائیل اور خلیجی ملکوں کو ٹارگٹ کیا۔ اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کی 63ویں لہر کے تحت کارروائیاں کی گئیں۔ عراق میں ایران کی مزاحمتی تنظیموں نے بھی ایران کی تائید میں امریکی مفادات پر حملے کیے۔
جی سی سی نے خلیجی ملکوں کی آئل سائٹ پر ایران کے حملوں کی مذمت کی. ریاض میں ایک میٹنگ کے بعد سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، ایجپٹ، جارڈن، سیریا، ترکی، پاکستان، آذربائیجان اور لبنان کے فارن منسٹرز نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ایران سے کہا کہ وہ فوری حملے روکے. انہوں نے کہا کہ مستقبل کے تعلقات کا دار و مدار خود مختاری کے احترام اور مداخلت نہ کرنے پر ہوگا. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ سعودی عرب اور اس کے پارٹنرز کے پاس جواب دینے کی صلاحیتیں ہیں اور ہمارا صبر لامحدود نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دو دن یا ایک ہفتے میں ہمارا صبر ختم ہو سکتا ہے. قطر نے بھی ایسی ہی وارننگ دی. جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو. اسرائیل کے ایک اہم اپوزیشن لیڈر یائر گولان نے کہا ہے کہ صرف فوجی طاقت کے ذریعے حزب اللہ کو شکست نہیں دی جا سکتی. انہوں نے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کو عہدے سے ہٹانے کی ضرورت پر زور دیا اور اسرائیلی عوام سے کہا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں. وہ لبنان سرحد کے قریب خطاب کر رہے تھے جو وار زون ہے. رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف علی لاریجانی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں پوٹین نے آپسی تعلقات کو بڑھاوا دینے میں لاریجانی کی کوششوں کی تعریف کی. انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی کے لیے ایک تعزیتی پیام جاری کیا. رشین صدر نے لاریجانی کی شہادت کو اسلامی جمہوریہ ایران اور خطے کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا. چائنا نے بھی لاریجانی کی ہلاکت کو ناقابل قبول قرار دیا. چائنیز وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عالمی تعلقات میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کی ہے. مڈل ایسٹ جنگ میں اب تک ایران میں 1400، لبنان میں 968 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں. جنگ عراق تک بھی پھیل گئی ہے جہاں ایران کی حامی تنظیموں کے 60 ارکان جاں بحق ہوئے ہیں. ایرانی حملوں میں کم سے کم 13 امریکی سپاہی ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یو اے ای میں 8، کویت میں 6، بحرین میں 2، عمان میں 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل میں 17 سویلینز کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے اور کہا گیا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 3924 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 170 سویلینز کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. تل ابیب میں ایرانی حملے سے جمعرات کو ایک عمارت تباہ ہو گئی. ایران نے یونائیٹڈ نیشنز میں ایک خط لکھتے ہوئے یو اے ای سے معاوضہ مانگا ہے. ایران پر امریکہ کے حملوں میں گٹھ جوڑ کرنے کے لیے یہ معاوضہ مانگا گیا. ایران کے نمائندے عامر سعید ایراوانی نے یو این سیکریٹری جنرل کو خط لکھتے ہوئے یہ مطالبہ کیا. ایرانی سفیر نے ایرانی عہدیداروں کی ہلاکتوں پر خاموشی کے لیے سیکیورٹی کونسل پر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ روکا نہیں گیا تو ایسی ہلاکتیں معمول بن جائیں گی اور دوسرے ملکوں میں بھی ایسا کیا جائے گا. ایران ایک تجویز پر غور کر رہا ہے جس کے تحت آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگایا جائے گا. ایران کی اسنا نیوز ایجنسی نے ایک رکن پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا کہ اس بل پر غور کیا جا رہا ہے. سپریم لیڈر کے ایک ایڈوائزر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے بارے میں نیا سسٹم بنایا جائے گا. فروری کے آخر کے بعد سے آبنائے ہرمز کے علاقے میں 20 سے زیادہ کمرشل جہازوں پر حملے ہوئے ہیں. ایران بعض جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے دے رہا ہے. خاص طور پر انڈیا اور چائنا جانے والے جہازوں کو بعض جہازوں کو چھوڑا گیا اور مغربی ملکوں سے تعلق رکھنے والے جہازوں پر پابندیاں لگائی گئیں. آبنائے ہرمز سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے عمان کے سلطان حسم سے بات چیت کرتے ہوئے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے آبنائے ہرمز میں جہازوں کے حفاظت کے ساتھ گزرنے کو یقینی بنانے پر زور دیا. وزیر اعظم نے بحران کے دوران کئی عرب ملکوں اور مڈل ایسٹ کے ملکوں سے بات چیت کی ہے. ایکسپرٹس نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ ایران کے اہم لیڈرز کو ہلاک کرنے کی پالیسی سے الٹا نقصانات ہو سکتے ہیں اور ایران اور مضبوط ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں ماضی کی کئی ہلاکتوں کی مثال دی گئی. اسرائیل نے حال ہی میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور دوسروں کو نشانہ بنایا تھا. غزہ جنگ کے دوران بھی حزب اللہ اور حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا. سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے صدر جان آلٹرمین نے کہا کہ اس طرح کی ٹارگٹ کلنگز کے اثرات پائیدار نہیں ہوتے. انہوں نے ماضی سے کئی مثالیں بھی دیں. مڈل ایسٹ میں انرجی سائٹس پر حملوں کے بعد شیئر مارکیٹ میں بھونچال آ گیا ہے. انڈیا کے اسٹاک مارکیٹ میں 11 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا. جمعرات کو سینسیکس میں تقریباً 2500 پوائنٹس کی گراوٹ آئی. نفٹی 776 پوائنٹس لڑک گیا اور 23,000 پر بند ہوا. سینسیکس میں
3.6% کی گراوٹ آئی اور وہ 74,207 پوائنٹس پر بند ہوا۔ یہ گراوٹ ایک ایسے وقت آئی ہے جب قطر، ایران اور دوسرے خلیجی ملکوں کی انرجی سائٹ پر حملے کے بعد تیل اور گیس کی قیمتوں میں بھاری اضافہ ہوا ہے اور تیل کی قیمت $115 کو پار کر گئی ہے۔ یورپ میں گیس کی قیمتوں میں 30% کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹ میں بھی گراوٹ کا رجحان ہے۔ برطانیہ میں گیس کی قیمت 140% بڑھ گئی ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے عید الفطر کے موقع پر 3 دن کے سیز فائر کا اعلان کیا۔ تحریک طالبان پاکستان نے بھی سیز فائر کا اعلان کیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو عید الفطر سکون سے منانے کا موقع دینا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن سے کہا ہے کہ وہ اتم نگر میں فرقے وارانہ تناؤ کے درمیان امن و سلامتی کو یقینی بنائیں۔ سنوائی کے دوران دہلی ہائی کورٹ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ عید سے پہلے محفوظ ماحول پیدا کیا جائے۔ حال ہی میں اتم نگر میں ہندو تنظیموں کی کئی سرگرمیاں دیکھی گئیں اور کھلے عام مسلمانوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ دہلی ہائی کورٹ کی بینچ نے کہا کہ ایسے انتظامات کیے جانے چاہیے تاکہ لوگوں میں حفاظت اور سلامتی کا احساس پیدا ہو۔ بینچ نے کہا کہ عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی گروپ کو شرانگیزی کا موقع نہ دیں۔ ہولی کے دن ایک عورت پر پانی کا غبارہ پھینکے جانے کے مسئلے پر 2 گروپوں میں جھڑپیں ہوئی تھیں جس میں ایک نوجوان مارا گیا تھا، جس کے بعد ہندو تنظیموں نے اتم نگر علاقے میں عید کے دن خون کی ہولی کھیلنے کی وارننگ دی ہے۔ اس کے خلاف ایک NGO عدالت پہنچی۔ اس معاملے پر اب 6 اپریل کو سنوائی ہوگی۔ کئی لیڈرز نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے جن میں اسد الدین اویسی اور کانگریس کے محمد جاوید شامل ہے۔ ان لیڈرز نے حکومت سے امن و سکون کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ مڈل ایسٹ جنگ کا خطرناک موڑ، قطر میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ، سعودی عرب، کویت، بحرین، امارات میں بھی انرجی سائٹس نشانہ۔ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی اندھا دھند کارروائیاں، مارکیٹس میں ہلچل، تیل $115 ہو گیا، گیس میں 35% اضافہ۔ دنیا بھر کے مارکیٹس میں بھونچال، سینسیکس 2500 پوائنٹس لڑک گیا، انویسٹرز کو 11 لاکھ کروڑ کا نقصان، نفٹی میں بھی گراوٹ۔ امریکہ اور عرب ملکوں کی چیخیں نکل گئیں، ٹرمپ نے کہا یقین دلاتا ہوں پارس فیلڈ پر حملہ نہیں ہوگا، سعودی عرب نے کہا صبر لامحدود نہیں ہے۔ انرجی سائٹس پر حملوں کے بعد کئی جگہ آگ لگ گئی، قطر نے ایرانی اتاشیوں کو ناپسندیدہ قرار دیا، 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل میں ایرانی حملے، کئی عمارتیں تباہ، غیر ملکی ورکر ہلاک، اپوزیشن لیڈر نے کہا حزب اللہ کو صرف فوجی طاقت سے ہرایا نہیں جا سکتا۔
ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگائے گا. مودی نے عمان کے سلطان سے کی بات چیت, کہا جہازوں کے سفر کو محفوظ بنایا جائے. عید کے دن خون کی ہولی کی دھمکیاں, اتم نگر میں امن و سلامتی کو یقینی بنایا جائے. دہلی ہائی کورٹ نے پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کو دیا حکم. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.